السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستوں، آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹاپک میں آج ہم جانیں گے کہ اصحاب فیل کا واقعہ کیسے پیش ہوا اور اصحاب فیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا انجام کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اس آج کی ٹاپک میں ہم جانیں گے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین محترم کے تعلق سے ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ٹاپک میں ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی حالات، نسب نامہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب، پردادا ہاشم کے تعلق سے ہم نے بیان کیا، ان کی زندگی کے کچھ اہم حالات کو ہم نے جانا۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم اصحاب فیل کا واقعہ جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی ایک فوج کو لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکے والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور حضرت عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور حضرت عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکے والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال و مویشیوں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے کچھ آدمیوں کے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ رب دربار خداوندی میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا اور ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ میں
اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ میں آنے لگے، اور ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں پر کے پرچکے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار اور جبار کا غضب و قہر غضب اور کہ غیر غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکر کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ فیل میں خداوند قدوس اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کی پتھر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھونس جیسا بنا ڈالا۔ سبحان اللہ۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا، اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا، اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا اصحاب فیل کا واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا۔ اب آئیے کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے سنیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فرفتہ تھیں اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علاماتوں سے پہچان گئے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد ہی ہے، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ اپنی نور نظر حضرت آمینہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے وہ ساری خوبیاں حضرت آمینہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمینہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننھال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہو گئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہ ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس ہو کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمینہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پرزور مرثا کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا آج کا ٹاپک جن میں ہم نے اصحاب فیل کا واقعہ سنا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے ہم نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام سننے والوں کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد سے سرفراز فرمائے، اور جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار سے لگا دیں، تمام کی کمائی میں برکت عطا فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔